سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے رابطہ کیا، مشرقی وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بیک چینل سفارتکاری شروع کر دی۔ متعدد یورپی اور مشرقی وسطی کے ممالک نے سعودی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ایسے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی سعودی وزیر داخلہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل کیا ہے یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان گفتگو کی گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ ایران چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے، امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روس ایران کو امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات پر بھی درست انداز میں حملے کیے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے، امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روس ایران کو امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات پر بھی درست انداز میں حملے کیے گئے ہیں۔ تو ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام پر بھی حملے ہوئے۔ ایران چن چن کر امریکی فوجی مراکز کو تباہ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کے دوران روس کے ایران کی مدد کے حوالے سے صحافی کے سوال پر برس پڑے۔ کہا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن آپ کا سوال احمقانہ ہے۔ Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? امریکی وزیر جنگ نے بھی روس کی جانب سے ایران کو انٹیلیجنس سے متعلق سوال پر گول مول جواب دیا۔ کہا، ہم ہر چیز کو ٹریک کر رہے ہیں، ہمارے کمانڈروں کو معلوم ہے کون کس سے بات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی کمی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیز کے ساتھ اجلاس بلایا ہے، جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس کیا، جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جن کمپنیوں نے اجلاس میں شرکت کی ان میں لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ، BAE سسٹم، ہنی ویل اور ریتھیون شامل تھیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ جنگ چل رہی ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کے صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ نے روس کے تیل پر پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا۔ اپنا ہرمز میں تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی سیکیورٹی ترجیح ہے، اسکاٹ بیسنٹ یہ کہہ رہے ہیں۔ امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کا ایسا کہنا ہے، عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کافی حد تک برقرار ہے، عالمی مارکیٹ میں استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کے دوران روس کے ایران کی مدد کے حوالے سے صحافی کے سوال پر برس پڑے۔ کہا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن آپ کا سوال احمقانہ ہے۔ Thank you, President Trump. It
It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. But can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? अमरीकी वज़ीर जंग ने भी रूस की जानिब से ईरान को इंटेलिजेंस से मुतालिक सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। कहा, हम हर चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे कमांडरों को मालूम है कौन किस से बात कर रहा है। ईरान के साथ जंग सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फ़ौज को असलहे की कमी का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई सनत की बड़ी कंपनीज के साथ इजलास बुलाया है, जिसमें दिफाई साजो सामान की पैदावार को 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। इन कंपनियों ने इंतहाई जदीद और आला मयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि ईरान के साथ जंग सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फ़ौज को असलहे की शदीद कमी का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई सनत की बड़ी कंपनियों के साथ इजलास किया, जिसमें दिफाई साजो सामान की पैदावार को 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इन कंपनियों ने इंतहाई जदीद और आला मयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है। जिन कंपनियों ने इजलास में शिरकत की उनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, BAE सिस्टम, हनीवेल और रेथेओन शामिल थीं। तो आपको बताएं कि जंग चल रही है और ईरान के साथ जंग के सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फ़ौज को असलहे की शदीद कमी का सामना है। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना ने रूस के तेल पर पाबंदियां हटाने का इंदिया दे दिया। अपना हॉर्मज़ में तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों की सिक्योरिटी तरजीह है। स्कॉट बेसेंट ये कह रहे हैं अमरीका इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना का ऐसा कहना है आलमी सतह पर तेल की सप्लाई काफ़ी हद तक बरकरार है। आलमी मार्केट में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना की जानिब से ये कहा गया। इसराइल और अमेरिका की जारी थम ना सकी। रात भर ईरान पर खौफनाक हमले होते रहे। तेहरान धमाकों से गूंजता रहा। शहर के जुनूब, शिमाल और मगरबी इलाकों में कई मकामात पर आग भड़क उठी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। मजीद 80 अफराद शहीद हो गए। तादाद 1332 हो गई। 200 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका का ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान में 3000 मकामात को निशाना बना चुके। सेहूनी फौज की लबनान में भी शदीद बमबारी। 11 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 217 हो गई। अमन फौज के 3 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और फ्रांस ने शदीद मज़म्मत की है। वादी अमेरिका में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पों की भी इत्तलात मिल रही हैं।